الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں و محترم سامعین، شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے گزشتہ جمعے کے اندر عرض کی گئی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا معمول تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر کثرت کے ساتھ شعبان المعظم کے مہینے میں آپ نے روزہ رکھا۔ تو پورے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ اس مہینے کی جو دوسری اہم بات ہے، جو خاص فضیلت والی ایک رات ہے، وہ شب برات کہلاتی ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات جو اسی ہفتے میں انشاءاللہ تعالی آنے والی ہے۔ 15 شعبان کی رات ہمارے یہاں شب برات کے نام سے مشہور ہے، شب برات کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس رات کو شب برات بھی کہتے ہیں، شب مغفرت بھی کہتے ہیں۔ یہ برات والی رات بھی ہے اور مغفرت والی رات بھی ہے۔ برات کا معنی نجات کے آتے ہیں، برات کا معنی چھٹکارے کے آتے ہیں، اور مغفرت کا معنی بھی مغفرت اور گناہوں کی بخشش کے آتے ہیں۔ گویا کہ یہ وہ رات ہے جو ہم ایمان والوں کے لیے جہنم سے نجات کی اور جہنم سے بچاؤ کی رات ہے۔ اس رات کو مغفرت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ برات کا معنی نجات کے اور چھٹکارے کے ہے۔ گویا کہ اس رات کے اندر اللہ جل شانہ اپنے ایمان والے بندوں کو جہنم سے خلاصی اور نجات کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ جب اس رات کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ جب اس رات کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک منادی آواز دینے والا یہ آواز دیتا ہے، کیا کوئی ہے جو مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی بخشش کر دوں، اس کو معاف کر دوں، اس کو نجات عطا کر دوں؟
کیا کوئی ہے جو حاجت اور اپنی ضرورت کو میرے سامنے پیش کرے، میں اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کروں۔ ایک ایک انسانی حاجت کا نام لے کر اللہ جل شانہ کا وہ منادی آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ جل شانہ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ جل شانہ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی، کیونکہ یہ رات ہی مغفرت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ اللہ جل شانہ اس رات کے اندر بنو کلب، ایک عربوں کا ایک قبیلہ ہے بنو کلب کے نام سے، جو بکریاں پالنے میں بڑا مشہور، کہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم میں موجود بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ جل شانہ اس ایک رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جتنا ان کے جسم میں بالوں کی تعداد ہے، اللہ جل شانہ اسی حساب سے لوگوں کی مغفرت فرماتا۔ تو اس لیے اس رات کو مغفرت والی رات، براعت، نجات والی رات کہا جاتا ہے۔ یہ شب مغفرت ہے، شب نجات ہے جو اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو عطا کی۔ اللہ جل شانہ کی رحمت چھوٹے چھوٹے اعمال پر انسان کو مغفرت عطا کر دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کی عبادت، تھوڑی دیر کی دعا، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت ہمارے لیے متوجہ کر لیتی ہے، مغفرت ہمارے لیے حاصل کر لیتی ہے۔ اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کم سے کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، اس نے بھی گویا کہ پوری رات کی عبادت کی۔ پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس آدمی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اول درجے میں تو اس رات کے اندر عبادات کا اہتمام ہو، چونکہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی 5 راتوں کو زندہ کرے، 5 راتوں کو زندہ کرے تو اللہ جل شانہ اس آدمی کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ 5 راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب ان 5 راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، جتنا اس سے ممکن ہو رات کی تاریکی کے اندر، تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کرے۔ یہ رات کا جاگنا کہلاتا ہے، رات کو زندہ کرنا کہلاتا ہے، کیونکہ جس رات میں انسان نے عبادت کی اس رات کی مثال انسان کے زندگی سے اور زندہ آدمی سے دی جاتی، اور جو رات بغیر عبادت کی گزری، غفلت اور لاپرواہی میں گزری، وہ ایسی ہے گویا کہ وہ رات مردہ ہے، وہ بے نور اور بے جان ہے۔ تو جو آدمی 5 راتوں کو زندہ کرے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ان میں سے 3 راتیں تو ذی الحجہ کے مہینے میں آتی ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی رات۔ 10 ذی الحجہ جس کو ہم عید الاضحیٰ بھی بولتے ہیں، اور 4تھی رات عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں رات یہ شب برات کی رات، 15 شعبان کی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، شب مغفرت کہتے ہیں۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان 5 راتوں کو جاگ کر گزارے، عبادات کا اہتمام کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، غفلت لاپرواہی سے خود کو بچائے، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک بڑی فضیلت والی رات، مغفرت والی رات ہماری طرف میرے دوستوں متوجہ ہو رہی۔ اسی طرح بعض بزرگان دین سے یہ بات بھی منقول ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ایک بڑے جلیل القدر امام ہیں، 4 بڑے بڑے اماموں میں سے ایک ان کا بھی نام آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے ہم پیروکار ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ 4 بڑے بڑے امام، ان میں سے ایک امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے یہ بات منقول ہے کہ پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کی ہیں کہ اس رات کے اندر ان کی دعا ضرور بضرور قبول ہوتی ہے۔
ان میں سے ایک 15 شعبان کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، ایک شب جمعہ ہے، ایک یکم رجب کی رات ہے اور ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ یہ 5 راتوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ یکم رجب کی رات، 15 شعبان کی رات اور ہر جمعے کی رات، جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، آنے والا دن جمعے کا ہو اس سے پہلی جو رات ہوتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے، جمعے کی رات کہلاتی ہے۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں، جس میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ فضیلت والا ایک رات، فضیلت والی ایک رات ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ جتنی اس کے اندر عبادات کا اہتمام کرنے کی اللہ جل شانہ توفیق دے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی مسنون روزوں میں سے ہے، 15 شعبان کا روزہ۔ جس طرح 15 شعبان کی رات فضیلت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، نجات والی رات، ایسے ہی 15 شعبان کے روزے کی بھی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی، اس کے رکھنے کی تلقین آئی۔ اس لیے اگلا دن کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، یہ بھی مسنون روزوں میں سے۔ عبادات کے اندر یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کوئی خاص قسم کی عبادت مقرر اور متعین نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ جماعت کے ساتھ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ مقدار اور مخصوص رکعتیں متعین کر دی، ان کے اندر فلاں صورت پڑھیں، فلاں صورت پڑھیں، فلاں صورت پڑھیں۔ یاد رکھیے کچھ بھی تعین نہیں ہے، جو بھی انسان سے ممکن ہو حسب سہولت وہ رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اور اس میں سے جو قرآن اس کو یاد ہے، جتنا زیادہ اس کو یاد ہے اس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ کوئی مخصوص طرز کی عبادت متعین نہیں ہے، اور نہ ہی ان نمازوں کے اندر کوئی مخصوص صورتیں طے ہیں۔ جتنا طویل قیام کر سکتا ہو، جتنا طویل سجدہ کر سکتا ہو، اس کا اہتمام کر۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، اس رات کے اندر آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ شاید آپ دنیا سے ہی رخصت فرما گئے، آپ کا سجدے میں ہی انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے انگوٹھے سے ذرا ہلایا، انگوٹھے میں جو ہے نا ذرا چوٹی کاٹی تو آپ کے انگوٹھے میں حرکت ہوئی، تو پھر مجھے یقین ہوا کہ نہیں، آپ حیات ہیں، دنیا سے رحلت نہیں فرما گئی۔ اتنا طویل سجدہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ تو جتنا طویل قیام ہو سکتا ہو، طویل سجدہ اور عبادت ہو سکتی ہو، اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور نفل عبادات کے اندر یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لی جائے کہ نفل عبادات کے اندر جتنی خلوت اور تنہائی انسان کو میسر آ سکتی ہو، اس کا اہتمام کریں۔ مسجدوں کے اندر جمع ہو کر جماعت کی شکلوں کے اندر عبادت کرنا، یہ نوافل کی جان کو، روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ نفل عبادت کے اندر جان پیدا ہوتی اس عمل سے کہ ایک آدمی ہو اور اس کا رب ہو، تیسرا درمیان میں کوئی نہ ہو۔ جتنی خلوت اور تنہائی انسان اپنی نفل عبادات کے اندر اختیار کر سکتا ہے، اتنی ہی اس عبادت کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اس عبادت کے اندر روح جب پیدا ہوتی، جتنی خلوت و تنہائی۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے بیٹھے ہم ان عبادات کو انجام دیں، یا مسجد میں رہتے ہوئے ان اعمال کو کریں۔ گھر کے اندر، گھر کی تاریکی کے اندر، تنہائی کے اندر ان عبادات کا اہتمام کر لیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا، مغرب سے لے کر عشاء تک کا دورانیہ ہے، مسجد میں بیٹھے ذکر و فکر میں وقت گزارے، اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے گزارے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر کے گزارے، اور اس دوران کسی سے وہ ہم کلام نہ ہو، بات چیت نہ کرے، صرف تسبیح تلاوت میں وقت صرف کریں، دعاؤں میں وقت صرف کرے، نمازوں میں وقت صرف، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا۔ مغرب سے لے کر عشاء تک کا دورانیہ نفل اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے اور کسی کے ساتھ ہم کلام نہ ہو، بات چیت نہ کرے،
صرف نمازوں میں، عبادات میں، تسبیح تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اپنا وقت صرف کرے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت کر دیتا۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے میرے دوستوں، چھوٹے چھوٹے اعمال پر انسانوں کی مغفرت ہو جاتی۔ تو بڑی فضیلتوں والی رات ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، اس کی قدر و منزلت کو دیکھتے ہوئے عبادات کا اہتمام کر۔ یہ شب برات ہے، مغفرت والی رات ہے اور براعت والی رات۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ اس مغفرت والی رات کے اندر بھی، جس رات کے اندر اللہ جل شانہ تھوک کے حساب سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور کثرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ بدنصیب لوگ اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ سب سے پہلا آدمی تو وہ ہے جو مشرک ہو، اللہ جل شانہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہو، بتوں کو پوجنے والے غیر مسلم، ان کی اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ آدمی جس کے دل میں دوسرے کے خلاف کینہ ہو، انتقام کا جذبہ جس کو ہم کہتے ہیں، کینہ، بغض، عداوت دل میں پالی ہوئی، کسی نے کوئی زیادتی کر دی، آپ بدلہ اس سے نہیں لے سکے کیونکہ وہ سامنے والا طاقتور ہے اور معاف بھی نہیں کر رہے، لیکن دل میں اس کے خلاف انتقام کے جذبات پالے ہوئے ہیں، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ کینہ پرور کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ سامنے والے کو معاف کر دے یا اپنا بدلہ لے کر اپنا دل صاف کرے۔ تو جب تک اپنا دل صاف نہیں کرے گا، دل میں کینہ اور حسد کو پال کر رکھے گا، اللہ معاف کرے، یہ مغفرت والی رات میں بھی وہ مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ تیسرا آدمی جو قطع رحمی کرے، رشتہ داریاں توڑے، تعلقات ختم کرے، تعلقات کو توڑ ڈالے، رشتے توڑے ہوئے، ایک دوسرے کے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی ناراضگی ہے کہ ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا متروک، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں، سامنے راہ چلے نظر آ جائے تو انسان راستہ پھیر دے، راستہ تبدیل کر دے، ایسی جو ہے نا حرکت کرنے والا، ایسے تعلقات کو توڑنے والا، تعلقات کو ختم کرنے والا بد نصیب ہے جو اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ رحم عربی زبان میں رشتہ داری کو رحم کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ رحم یہ اللہ کی صفت رحمان سے نکلی ہے۔ رحمان رحیم یہ اللہ کی صفات ہیں، صفاتی نام ہے۔ یہ رشتہ داری رحمی جس کو صلہ رحمی یا قطع رحمی کہتے ہیں، یہ اللہ کی صفت رحمان سے نکلی، گویا کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے یہ اللہ کی صفت رحمان کو اپنے اندر پیدا کرنے والا، اور جو قطع رحمی کرنے والا ہے اللہ کی صفات سے خود کو محروم کرنے والا ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب پلسرات پر سارے انسان گزریں گے، خواہ وہ جنتی ہوں جہنمی ہوں، سب اس میں سے گزریں گے، جنتی اس میں سے پار کر جائیں گے، جہنمی اس میں گر جائیں گے، لیکن جو صلہ رحمی قطع رحمی کرنے والے ہوں گے، قطع صلہ رحمی اس پلسرات کے کنارے پر کھڑی ہوگی، اور جو جس نے دنیا کے اندر رشتوں کو توڑا ہوگا ایک ایک کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی کہ اللہ اس نے دنیا میں مجھے توڑا، آپ بھی اس کو توڑے رکھیے۔ اس رخ پر ہو جائے تو چل جاتا، اس رخ پر ہو جائے تو بند ہو جاتا۔ ہاں کیا اس کو کیسے ہاتھ پر رکھ، بس چھوڑ دے، بس چھوڑ۔ تو صلہ قطع رحمی کرنے والا وہ بھی اس رات میں اللہ جل شانہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تین قسم کے اشخاص۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو والدین کے نافرمان ہوں، والدین کی نافرمانی کرنے والے، وہ بھی اس رات کے اندر والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ بے اکرامی، بے احترامی، یہ وہ طرز عمل ہے جو اس رات کے اندر انسان کو اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیتا ہے، والدین کا نافرمان۔ یہ چار قسم کے اشخاص ہو گئے۔ پانچواں شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، وہ بھی اس رات کے اندر اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور چھٹا آدمی وہ ہے جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوں۔
پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص وہ ہے، وہ بد نصیب ہے جو اس رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور ساتواں آدمی جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ان 7 آدمی میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اللہ معاف کرے عام ہے۔ کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر دوسرے تیسرے آدمی کے اندر موجود ہیں۔ خواتین کے اندر تو یہ مرض عام ہے، اللہ معاف کرے۔ اور اسی طرح والدین کی نافرمانی، اولاد کا نافرمان ہونا، یہ ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ ہر والد کو یہ شکایت ہے اپنی اولاد سے کہ یہ میری بات نہیں مانتا، میری فرمانبرداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا۔ ماؤں کو، والدین کو، ہر ایک کو شکایت ہوتی۔ اسی طرح پانچوں کا ٹخنوں سے نیچے کر دینا، یہ مرض ایسا عام ہے کہ اللہ معاف کرے، اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ ہے، بس نماز میں جب کھڑے ہوں تو بس پانچے اوپر کر لیں، اس کو فولڈ کر لیں، اوپر کر لیں، باقی جس حالت میں ہو پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو جائے، کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ تو غیر مسلموں کا طرز عمل تھا پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے کرنا، یہ ہم مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نماز میں ہو، نماز سے باہر ہو، مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، آپ نے کوٹ پتلون پہن رکھی ہو، قمیص شلوار پہن رکھا ہو، تہبند پہن رکھا ہو، کچھ بھی پہن رکھا ہو، ان ٹخنوں کا کھلا رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کو چھپانا، اس کو ڈھانپنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کو چھپانا، اس کو ڈھانپنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بھلے پتلون سے چھپ رہا ہو یا تہبند سے چھپ رہا ہو یا شلوار سے چھپ رہے ہو، اس کا گناہ کبیرہ ہے۔ اس رات میں ایسا آدمی بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ یہ محرومی والے وہ اعمال ہیں جو ہماری عام ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ روز محشر ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا، نہ اللہ جل شانہ ان سے ہم کلام ہوں گے اور نہ ہی ان کا کوئی تذکرہ کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا تھا۔ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کہ حضور نے ایسی سخت وعید بیان کی تھی کہ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان سے ہم کلام ہوگا، نہ ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ ان میں سے ایک جو وعید بیان کی گئی وہ یہی تھی میرے دوستوں کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ دوسرا وہ آدمی بتلایا جو احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ تیسرا وہ آدمی بتلایا کہ وہ تاجر جو اپنی تجارت اور اپنی اشیاء کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والا، اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائے گا، ان کی طرف متوجہ بھی نہیں۔ یہ عام سے امراض ہیں، عام سی بیماریاں ہیں۔ یہ تو ہمارے دل ایسے پتھر کے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان وعیدوں کو سن کر ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہ وعیدیں، یہ بیماریاں، یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ پانچوں کا ٹخنوں سے نیچے کرنا، بلکہ بالکل اس کا الٹ ٹرینڈ چل چکا ہے، اللہ معاف کرے۔ خواتین کے لیے حکم تھا کہ وہ پانچے جو ہے نیچے کرے، ٹخنوں کو چھپائیں، ان کے لباس مختصر ہو گئے۔ اور مردوں کے لیے حکم تھا کہ وہ پانچوں کو اوپر کرے، ٹخنوں کو کھلا رکھے۔ اس کا الٹ ہو گیا، وہ اب ٹخنوں کو چھپاتے ہیں، خواتین ٹخنوں کو کھلا رکھتے۔ یہ امراض ایسے عام ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔